السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے مہتاب احمد اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل پر۔ دوستو، آج کی ویڈیو کا موضوع ہے ہزارہ ڈویژن اور ایبٹ آباد کے بانی سر جیمز ایبٹ۔ دوستو، سر جیمز ایبٹ 1807 سے 1896 تک ایک برطانوی فوجی افسر کے طور پر ہندوستان میں تعینات رہے۔ جیمز ایبٹ انگلستان میں پیدا ہوئے اور ان کے والد کا نام ہنری الیکسس ایبٹ تھا، جو اس وقت کلکتہ میں تعینات نیوی کے ایک ریٹائرڈ افسر تھے۔ جیمز ایبٹ نے بنگال اٹرلی میں 16 سال سے اپنی خدمات دینا شروع کر دی تھی۔ جیمز ایبٹ ان افسران میں شامل تھے جنہوں نے سکھوں کے خلاف جنگ میں انگریزی سرکار کی کافی معاونت کی۔ بعد میں جیمز ایبٹ اس وقت کے ضلع ہزارہ اور آج کے ہزارہ ڈویژن کے ڈپٹی کمشنر بھی رہے، اور ان کا یہ دورانیہ 1849 تا 1853 تک رہا۔ پاکستان میں صوبہ خیبر پختونخوا میں ہزارہ ڈویژن کے ایک مشہور شہر کا نام سر جیمز ایبٹ کے نام پر رکھا گیا ہے، جس کو آج بھی دنیا ایبٹ آباد کے نام سے جانتی ہے۔ جیمز ایبٹ کے بارے میں مشہور ہے وہ انتہائی خوش مزاج اور اعلیٰ شخصیت کے مالک تھے۔ وہ بحث بدل کر اکثر لوگوں میں گھل مل جاتے تھے۔ ان کے بارے میں مشہور ہے انہوں نے ایبٹ آباد کے نوائی علاقے شیروان میں بحث بدل کر مقامی لوگوں کے درمیان کافی وقت گزارا۔ جیمز ایبٹ کے بارے میں یہ بھی مشہور ہے کہ وہ اس وقت کی انگریزی سرکار کے اہم ترین جاسوسوں میں سے تھے، جو بحث بدلنے کے ماہر سمجھے جاتے تھے۔ جیمز ایبٹ نے ضلع ہزارہ کا مرکز ایبٹ آباد کو چنا تھا اور اس وقت ایبٹ آباد کو ہزارہ کا مرکز سمجھا جاتا تھا۔ گزشتہ سال ایبٹ آباد میں کنٹونمنٹ بورڈ نے ایبٹ آباد کے بانی یعنی جیمز ایبٹ کے تاریخی دفتر کو مسمار کر دیا، جس پر عوامی اور سماجی حلقوں کی طرف سے احتجاج بھی دیکھنے میں آیا۔ دوستو، چونکہ جیمز ایبٹ ایک فوجی جنگجو تھے تو انہوں نے اس وقت کے لحاظ سے ایبٹ آباد کو فوجی ضروریات کو پورا کرنے کا مرکز بنایا اور یہاں پر فوجی چھاؤنی کی بنیاد بھی رکھی، جو آج بھی پاکستان ملٹری اکیڈمی کی صورت میں موجود ہے۔ چونکہ اس وقت کی فوجی چھاؤنی انگریزی سرکار کی فوجی چھاؤنی تھی، تاہم بعد میں پاکستان بن جانے کے بعد یہاں پر فوجی چھاؤنی کا قیام اسی طرح رہا اور پاک فوج نے یہاں پر اپنی فوجی چھاؤنی قائم کر لی۔ ایبٹ آباد کو ماضی میں لوگ چھاؤنی کے نام سے ہی پکارتے تھے۔ جیمز ایبٹ کی پہچان ہزارہ میں ایک رحم دل اور انصاف پسند ڈپٹی کمشنر کی سی رہی۔ سر جیمز ایبٹ کو ایبٹ آباد میں امن و امان قائم رکھنے اور دیگر فوجی مہمات میں کامیابی پر کئی فوجی اعزازات سے بھی نوازا گیا تھا۔ دوستو، ایبٹ آباد کی عوام آج بھی جیمز ایبٹ کو اچھے لفظوں میں یاد رکھے ہوئے ہے۔ دوستو، یہ تھا میرا آج کا ویلاگ۔ امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں، کمنٹ اور لائک کریں۔ شکریہ دوستو، ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔